السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ آپ اس وقت درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج میرے پاس 3 خبریں ہیں، بلکہ 2 خبریں ہیں، 3 نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کے خلاف ایف آئی آر آخرکار درج ہوا، جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا کہ اس کا ایف آئی آر درج ہونا ہے عمران خان کے خلاف وکیل کا۔ اور دوسری یہ ہے کہ کل ایک ویلاگ بھی ہم نے کیا تھا کہ این اے سی کا جو اجلاس ہوا تھا، وزیر اعلیٰ نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کا جو سینئر وزیر ہے پی این ڈی کا نور محمد دمر صاحب، اس نے جا کے حصہ لیا۔ کیا یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوا یا جان بوجھ کر نور محمد دمر گئے، انہوں نے اجلاس اٹینڈ کیا؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور ڈی نوٹیفائی تو ہو گیا نا نور محمد۔ اچھا، آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، اور ہو سکے تو ویڈیو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جی عمران خان پہ آتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف آج جو وکیل ہیں ان کا جو بیٹا ہے سراج، ان کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوا۔ ایف آئی آر تقریباً 24 گھنٹے کے بعد درج ہوا ہے، 24 گھنٹے سے بھی زیادہ، شاید آپ 24 گھنٹہ لگا لیں، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اس کے بعد عمران خان کے خلاف درج ہوا ہے۔ تو اس میں قتل، اقدام قتل وغیرہ کے دفعات شامل ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ایف آئی آر درج ہوا ہے نا عمران خان کے خلاف، سیم اسی طرح کے کچھ ایک دو شک ایسے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف درج ہوئے تھے قصوری صاحب کے مرڈر کیس میں۔ تو آپ کو یہ بھی جو لوگ جانتے ہیں، وہ ایف آئی آر کافی پرانی تھی۔ جب ایف آئی آر جب کٹ گئی تھی اس کے 15 سال بعد شاید، جب ضیاء نے ٹیک اوور کیا ماشاء اللہ، اس کے بعد وہی ایف آئی آر کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اور بیس جو بنا ایف آئی آر مرتضیٰ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو پر، اور پھانسی ہوگی اس کو۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید یہ کوئی سیاسی فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے کہ سیاسی فیصلہ بھی ہو، لیکن مدعیت جو ہے وہ بیٹوں کا ہے نا۔ ابھی کس بنیاد پہ انہوں نے کیا ہے یہ تو پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن آج شاید میں نے ایک خبر پڑھی تھی بلوچستان بار کی، انہوں نے کہا کہ اس نے ان کی خبر میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے سیاسی بنیادوں پر ہے، جو بھی ہے، لیکن آخرکار پولیس نے جو ایف آئی آر ہے وہ عمران خان کے خلاف کاٹ دیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مقدمہ ہوا ہے نا عمران خان کے خلاف غداری کا بلوچستان ہائی کورٹ میں، اور بہت سے لوگ میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالانکہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ تو ہوا تھا عمران خان کے خلاف، لیکن ان کو کوئی نوٹس نہیں ملا تھا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ جو کیس ہے نا اس کا آرٹیکل 6 کا عمران خان کے خلاف، اس میں ایک تو ایک عبدالرزاق شر صاحب جو کل قتل ہوئے، یہ اس میں انہوں نے پٹیشن دائر کیا، ساتھ میں میرے خیال میں اس کو پیروی امان اللہ کنرانی صاحب کر رہے ہیں، جو سابق ایڈوکیٹ جنرل ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے۔ اور امان اللہ کنرانی صاحب ایک دور میں سینیٹر تھے جے ڈبلیو پی سے، اور وہ نواب اکبر خان بگٹی کے پارٹی سے تھے۔ بہرحال نواب اکبر خان کے خلاف جو کارروائی ہوئی، پھر ان کی شہادت ہوئی، تو کنرانی صاحب، خیر یہ الگ ایک ٹاپک ہے، کنرانی صاحب نے کس طرح ان کو وہ چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ بہرحال ایف آئی آر ہو گئی۔ بہرحال ابھی اس کا فردر ڈر ہے کہ ابھی کیس چلے گا آگے، جو بھی اس کا فیصلہ آ جائے گا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا، دوسرا جو ہے ہمارا جو ہے اصل جو بات کرنے کا ہے یا موضوع ہے ہمارا، وہ یہ کہ کل ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ جی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے این ای سی سے جو ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کا بائیکاٹ کیا تھا۔ کل ہی ہم نے بتایا تھا کہ اس کے چیئرمین جو ہیں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور باقی جو ہے چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ اس کے ممبر ہیں، اور ہر ممبر جو ہے 2 نمائندے اپنا جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ کمیٹی میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے 2 ممبر جو اس کمیٹی میں شامل کیے تھے، ایک تھے سینئر صوبائی وزیر پی این ڈی نور محمد دمر صاحب، ان کا بھی تعلق باب سے ہے، اور دوسرا چیف سیکرٹری، ان دونوں کو شامل کیا تھا اپنے ساتھ۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کل ایک اسٹیٹمنٹ جاری کروا دیا تھا، وہ نیوز پیپر میں بھی آیا، پرسوں بلکہ جاری کروایا تھا۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت ہماری صورتحال، معاشی صورتحال یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو سیلاب ہوا تھا بلوچستان میں، اس کے 20 ارب روپیہ جو ہے مرکزی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے دینا ہے، انہوں نے نہیں دیا، اور اس وجہ سے انہوں نے بائیکاٹ کیا، کیونکہ بقول وزیر اعلیٰ بلوچستانی ہیں صوبائی حکومت کے، اس میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ سے وعدہ وعید کیا جاتا ہے پھر اس پہ عمل درآمد نہیں کی جاتی تو پھر جانے کا فائدہ نہیں ہے، اس وجہ سے بائیکاٹ کیا۔ کل 11 بجے جو ہے NEC کا یہ اجلاس بلایا گیا تھا۔ نور محمد دمٹ صاحب کل تک اسلام آباد میں موجود تھے، تو 11 بجے وہ جا کے انہوں نے اجلاس اٹینڈ کی۔ اچھا، اجلاس کی جو ہے آئینی کچھ سوالات ہیں، وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیا سوالات ہیں، لیکن پہلے نور محمد دمٹ صاحب پہ انہوں نے جا کے پارٹیسپیٹ کی اس اجلاس میں، اور ساتھ میں ذرا کہ چیف سیکرٹری بھی ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب پہلے سے اسلام آباد میں موجود نہیں تھے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ سینئر صوبائی وزیر صاحب وہ پہلے سے اسلام آباد میں موجود تھے، کل جو اجلاس ہونا تھا اس میں جا کے وہ شریک ہو گئے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب جو اسپیشلی وہ چلے گئے، اس اجلاس کے لیے چلے گئے، انہوں نے جا کے شرکت کی۔ اس کے فوری بعد ہم نے دیکھا 11 بجے جو اجلاس شروع ہوئی تھی، ظاہر اس میں 2 گھنٹے کا اجلاس تھا، اجلاس ختم ہو گئی تو کوئی 3 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم، ٹھیک ہے نا، کل 6 جون کی میں بات کر رہا ہوں، ایک نوٹیفیکیشن آیا پورٹ فولیو کے تحت وزیر اعلیٰ بلوچستان نے نور محمد دمٹ صاحب کو وزارت سے سبکدوش کر دیا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وزارت اس کی موجود ہے، اس سے ڈپارٹمنٹ لیا گیا ہے اب تک نور محمد دمٹ صاحب سے۔ وزیر اعلیٰ نے جو موقع، میری بھی پرسنل بات ہوئی تھی ان سے، ان کے بقول کے ایک اصولی ادارے کے ایز اے چیف ایگزیکٹو میں نے فیصلہ کیا ہے، تو اس کے بعد میرے کابینہ کا کوئی بھی ممبر اگر جائے گا تو اٹ از مین کہ وہ جو بھی فیصلہ ہے اس کی وائلیشن کر رہا ہے، تو وزیر صاحب نے وائلیشن کی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میرے پاس اور ایکشن کا طریقہ کار تو یہی ہے کہ میں ان کو سبکدوش کرا دوں، تو انہوں نے کر دیا۔ اچھا، دوسری ظاہر ہے کہ دوسرا جو بلوچستان کی جانب سے جو نمائندگی کی وہ چیف سیکرٹری تھے۔ چیف سیکرٹری کو میری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مراسلہ بھیجا ہے، ابھی تک ان کی ٹرانسفر، کہہ تو یہی رہے کہ شاید ان کا ٹرانسفر کیا جائے، لیکن ابھی تک ان کی ٹرانسفر نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے قریبی ہیں، ان کو اسپیشلی جب PDM نے ٹیک اوور کیا تھا مرکزی حکومت، تو اس چیف سیکرٹری صاحب کو زرداری صاحب کی ریکمنڈیشن پہ بلوچستان بھیجا گیا تھا، تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اور وہ اون بھی بہت سے لوگ پیپل پارٹی والے اون بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارا بندہ ہے، گو کہ بیوروکریسی میں ہے لیکن ان کا بندہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بیوروکریسی میں بھی بہت سے پارٹیوں کے قریبی لوگ موجود ہوتے ہیں نا، یہ ہے، اس وجہ سے اب تک رکاوٹ ہے اوپری سطح پہ کہ ان کا ٹرانسفر نہ ہو، لیکن یہ ایک اندر کشمکش چل رہی ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کو ٹرانسفر کر لیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ تو ظاہر 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا، لیکن نور محمد دمٹ صاحب چلے گئے ہیں، ایز اے سینئر وزیر بھی چلے گئے، ڈپارٹمنٹ بھی ان سے چلا گیا ہے۔ اچھا، نور محمد دمٹ صاحب نے ہمارے کچھ دوستوں کو اپنا موقف دیا ہے، ان کے بقول کہ جی مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بائیکاٹ کیا ہے یا نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، میں تو اسلام آباد میں موجود تھا، سیدھا سادہ بندہ ہوں، پٹھان بندہ ہوں، تو جیسے میرے پاس انویٹیشن آیا، مجھے فون آیا، میں تو بلوچستان ہاؤس سے نکل کے چلا گیا PM ہاؤس، وہاں پہ میں نے کر لیا۔ یہ موقف ہے وزیر صاحب کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ میں نے بولا ہو سکتا ہے یار، اچھا اس کے بقول کے نور محمد دمٹ صاحب کے بقول کہ مجھے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے کوئی ایسا کوئی انسٹرکشن نہیں آیا تھا، کوئی احکامات موصول نہیں ہوئے تھے کہ نہیں جانا ہے، میں نے صرف میڈیا میں دیکھا تھا، خبر چھپی تھی، بس اس کے علاوہ نہیں گیا۔ اس کے بعد میں 2-4 CM سیکٹر میں باہر ادھر ادھر میں نے 2-4 دوستوں کو فون کیا جو ذرا کہ لنکیج ہیں CM سیکٹر سے یا وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ، ان کا رابطہ رہتا ہے ڈیلی بیسس پہ، تو ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا معاملہ کیا ہے، بیچارے کو پتہ نہیں تھا، وہ اسلام آباد میں موجود تھے، سادہ بندہ گیا، آپ نے ان کو وزارت ان کی چھین لی، تو انہوں نے کہا جی
11 بجے اجلاس ہونا تھا جو کال ہوئی تھی، 10:40 یا 50 منٹ پہ نور محمد عمر صاحب نے سی ایم سیکریٹریٹ کو کہا تھا کہ جی میں اسلام آباد میں موجود ہوں، میں نے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا رابطہ کس سے ہوا تھا؟ باقی بیوروکریسی کی میں بات نہیں کروں گا، لیکن ایک بندہ ہے ناصر خلجی، وہ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کا، اور وہ نور محمد عمر صاحب کے قریبی دوست ہیں. ان کو انہوں نے فون کیا ہے 10:40 یا 45 منٹ پہ صبح 6 جون کی، اور 11 بجے اجلاس ہونا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا کہ جی میں اسلام آباد میں موجود ہوں، میں نے تو نہیں جانا، میں نے شامل نہیں ہونا ہے. اور دوسری جانب جو ان کا موقف آیا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا میں کہیں پہ آیا تھا شاید، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یار، مجھے بس خواہ مخواہ گھسیٹ لیا، میرے منسٹری گئی. تو ابھی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مطلب وزیر صاحب کیوں گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا اوپر سے اشارہ تھا، انہوں نے کہا چلے جائیں، وہ چلے گئے. برحال اشارہ تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا، لیکن وزیر صاحب جو ہے اپنے کرم دان سے سبق دوش ہو گئے، آزاد ہو گئے. ابھی ان کے پاس سینئر منسٹری نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، وزیر ہیں. وہ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو نوٹیفیکیشن میں نے پڑھا ہے اس میں وہ وزیر ہیں، لیکن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ان کے پاس. پہلے پی این ڈی تھی، سینئر وزیر تھے، تو وہ ڈپارٹمنٹ ان سے چن گئے. جب ڈپارٹمنٹ ہی چن گیا تو پھر وزیر کا ٹائٹل رہے یا نہ رہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں، ذرا ہمیں فون بھی آتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں کہ پی این ڈی میں نور محمد عمر صاحب کا یا کسی کا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا میں ایک رائے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کہ ایک پرسنٹیج فکس تھا کہ جی یہ پر ظاہر ہے کہ پی این ڈی کے بغیر کوئی بھی فائل آگے پیچھے نہیں جا سکتا. سمجھ گئے؟ اگر جو لوگ بیوروکریسی کو سمجھتے ہیں یا پی ایس ڈی پی کو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پی این پہلے فائنانس تھا، فائنانس ابھی ظاہر ہے کہ اس کا وہ ابھی نہیں رہا. ابھی پورا چیزوں کا کرتا دھرتا، ڈیولپمنٹ فنڈ کا، پیسوں کا آنے جانے کا، چیک بن رہے ہیں، فلانا بن رہے ہیں، یہ وہ پی این ڈی منظوری دینا ہے نہیں دینا ہے، پی این ڈی ہے. تو اس میں ان کا پرسنٹیج فکس تھا. تو وہ پرسنٹیج اگر یہ حقیقت ہے تو یہ پرسنٹیج بھی چلی گئی. مطلب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ نہیں کہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی تعریف میں بیٹھا ہوں، اس کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن جس قدوس بیزنجر کو جانتا ہوں، میں اب سے نہیں بچپن سے جانتا ہوں اس کو، ایسی چیزوں پہ وہ دبنگ فیصلہ لیتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی وائلیشن ہو رہی ہے اس طرح، ویسے ہی آپ بھلے کہیں سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، فلانا ہے، جو بھی کہیں، نالائق کہیں، کچھ بھی کہیں، ایسی چیزوں پہ اس نے فوری طور پر ایکشن لیا. آپ کو یاد ہوگا ظہور بلیدی صاحب فائنانس منسٹر تھے نا، اور سال کی بات ہے میرے خیال میں، ایگزیکٹ مجھے تاریخ تو نہیں پتہ، ذہن سے نکل گیا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے جس ٹائم اس کو وزارت سے نکال دیا گیا ظہور بلیدی صاحب کو، اس دن میں بھی اسلام آباد میں موجود تھا، ظہور بلیدی صاحب بھی موجود تھے، اچھا جام کمال خان صاحب بھی موجود تھے، سردار یار محمد رند صاحب بھی موجود تھے. اور وہ ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے ہی ایک آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جہاں پہ جام کمال خان بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے ناراض، جیسے کہ سلیم کوسہ صاحب وغیرہ. ظہور بلیدی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں وزیر ہوتے ہوئے انہوں نے وزیر بلوچستان اور بلوچستان حکومت کو کرٹیسائز کیا. اچھا اسی ٹائم کوئی دوست ابھی بھی میڈیا کے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ظہور بلیدی کی منسٹری چلی گئی. وہ جب لائیو چل رہا تھا نا، انہوں نے کہا نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا دیکھ لیں. جیسے ہی ظہور بلیدی کی پریس کانفرنس ختم ہوئی، 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد ہم کہیں ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی نوٹیفیکیشن آ گیا. میں نے دوستوں کو دکھایا، میں نے کہا یہ ہے. اچھا بعد میں کسی دوست نے کہا کہ رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے، ظہور نے کہا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، مجھے پوچھا بھی نہیں، میں اسلام آباد میں ہوں، اس نے ایسے ہی یار مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیا وغیرہ کر دیا. کیونکہ ظہور بلیدی صاحب کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح ہو سکتا ہے. حالانکہ جام صاحب کے دور میں دیکھیں کتنے منسٹر، کتنے وزیر جا کے قدوس بیزنجو کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے، جام صاحب کے خلاف بات کر رہے تھے، جام صاحب نے ایک کو بھی ڈی نوٹیفائی نہیں کیا. لیکن ظہور پہلا بندہ، پہلا شکار تھا. جیسے ہی انہوں نے
حکومت کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ جو پریس کانفرنس کی اس کے اگینسٹ چلے گئے، اگلے اسی دن انہوں نے ان کو جو ہے ڈی نوٹیفائی کر دیا. تو اس کا مطلب فیصلہ کرنے میں قدس بزنجور دیر نہیں لگاتے. اب اس کا ظاہر ہے کہ اس کے بعد تھوڑے سے افیکٹ پڑ جاتے ہیں نا، وہ جب ایک زلزلہ آتا ہے تو اس کے آفٹر شاکس بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا پرواہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، پرواہ نہیں کرتا. تو شاید نور محمد عمر صاحب بھی اسی غلط فہمی میں تھے. انہوں نے کہا کہ یار کیا ہے، کہیں سے کسی نے بولا ہوگا، میں جاؤں گا ادھر اور کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ میں جاؤں گا، میں کہوں گا مجھے نہیں پتا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے اسی ٹائم کہا جی آپ جا سکتے ہیں. اب نور محمد عمر صاحب کہتے ہیں جی قابل احترام ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سے میں ملوں گا، پھر اس سے بات کروں گا، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، یہ کروں گا، فلانا کروں گا. بہرحال وہ دوبارہ آئیں گے، جو بھی ہوگا، جو فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات چلتے چلتے میں کہوں، دیکھیں یہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے نا، اس میں آئینی طور پر وزیر اعظم، 4 وزرائے اعلیٰ اس کے پلرز ہوتے ہیں. اور کوئی بھی ظاہر کہ مالیاتی معاملات کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے ایکسپلین نہیں کرنا ہے مجھے، کل میں نے کیا تھا. ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ 2 صوبوں میں آپ کے نگران حکومتیں ہیں، وہ آئینی حیثیت پر ان کی کیا ہوگی جب آپ وہ آتے ہیں این ای سی کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے منظوری دیں بہت سی مالی معاملات کے، لیکن وہ کیئر ٹیکر ہیں، وہ عوامی نمائندہ تو نہیں ہے نا. پھر رہ جاتے ہیں 2 صوبے، ایک صوبہ سندھ ہے، دوسرا بلوچستان ہے. اچھا بلوچستان نے عملاً اس کا بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں جانا ہے. تو پھر کیا چیئرمین یعنی کہ وزیر اعظم صاحب اور ایک صوبہ یعنی کہ سندھ، دونوں یہ مل کر کوئی بھی مالیاتی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ اس پہ مجھے مطلب کورم، مجھے جو لگتا ہے کورم ہی نہیں پورا نا، اصولی طور پر کورم نہیں پورا ہے. وہ جو سیٹ بھرنے کا ہے نا، وہ سیٹ فل کرنے کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے وہ فل ہو گیا ہے، وہ 5 سیٹیں فل ہو چکی ہوں گی، 2 صوبوں کی، کے پی کے کی اور پنجاب کی. وہ آلریڈی نگران سیٹ اپ ہے ان کی. ابھی وہ ظاہر ہے کہ میرا سوال ہے، اس کا جواب دیکھنا پڑے گا، کوئی بھی اگر ماہر ہے اس حوالے سے وہ اپنا جواب دے سکتا ہے. لیکن میں سوال کر رہا ہوں، آئینی طور پر پھر 2 صوبے تو الگ ہو گئے، پھر 3 پلرز پہ ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کل بھی میں نے بتایا تھا، ان میں سے اگر 1/4 کم ہوگی تو وہ اس کا کورم ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ 5 پلرز ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، اس میں اگر 3 صوبے نہیں آتے، ایک صوبہ اور مرکز بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا کورم ٹوٹ جاتا ہے، اس کا کوئی آئینی حیثیت نہیں رہتا. پھر سوال وہی ہے کہ 2 صوبے آلریڈی عوامی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، ایک صوبے نے بائیکاٹ کر لیا ہے. کیا مرکز اور ایک صوبہ بیٹھ کر پھر یہ جو مالیاتی پالیسی بناتے ہیں تو وہ آئینی ہوں گے؟ اس پہ ممکن ہے، مجھے نہیں پتا. اگر بارگیننگ کرے بلوچستان حکومت ان جماعتوں سے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ بی ایم پی ہے یا باپ ہے، کل جو بھی مالیاتی پالیسی ترتیب دی جاتی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے قومی اسمبلی جانا ہے. تو اس پہ ڈبیٹ ابھی دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس پہ ڈبیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو پھر یہ اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے گا، اس پالیسی کو دوبارہ بھیجا جائے گا این ای سی کے پاس، یا اس کی منظوری دی جائے گی. اصولاً جو مجھے ایز اے جرنلسٹ لگتا ہے، چونکہ میں ماہر نہیں ہوں، میں سوال ہی کھڑا کر سکتا ہوں، تو میں سوال کھڑا کر رہا ہوں این ای سی پہ کہ اس کا اصولاً تو مجھے لگ رہا ہے کہ جی اس کا تو کورم تو نہیں پھر پورا ہے. اگر وہ زبردستی جو ہے وہ تو الگ بات ہے، اگر زبردستی کروانا چاہتے ہیں وہ تو پھر الگ بات ہے. لیکن ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں، نون لیگ جب بھی اس کی حکومت آئی ہے، بلوچستان ان کے لیے ہمیشہ ردی رہا ہے. ضرورت پڑی ہے تو استعمال کی ہے، ضرورت نہیں پڑی ہے اس کو سائڈ پہ رکھا ہے. یہ نون لیگ کا ابھی سے نہیں، وہ 80-90 کے دہائی سے لے کر اب تک، نواب اکبر خان کے دور میں یہ حکومت میں مرکز میں تھے. نواب اکبر خان بگٹی شہید کا کے کمنٹس موجود ہیں ریکارڈ پہ، انہوں نے نون لیگ کے بارے میں کیا کہا. اس کے بعد بی ایم پی جو ہے بلوچستان میں تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، تب بھی ان کا ریکارڈ اٹھائیں کہ بی ایم پی کیا کہتی ہے. اس کے بعد 2013 سے 18 تک نیشنل پارٹی نون لیگ کے ساتھ، سمجھیں کہ مرکز میں نون تھی، ادھر بلوچستان میں نیشنل پارٹی تھی. آپ نیشنل پارٹی والوں سے پوچھیں کہ بلوچستان کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی تھی.
نون لیگ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلوچستان کو لوٹا جائے. یہ جو 18ویں ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں، باقی NFC میں بڑھانے کی بات کریں، یہ تو دعا دیں پیپل پارٹی کو. زردیزی صاحب سے میرا ہزار اختلاف ہے، آپ اس سے اختلاف بھی رکھیں. کم سے کم بہت سی چیزیں انہوں نے باقی صوبوں کو فائدے دیے ہیں، ساتھ میں بلوچستان کو بھی دی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.